Ali Faiz and I am a student of Varia University BSS department. Today we are here for our project that has been assigned to us by our sociology professor. The topic of the project is working disabled women, and we are here at the National Library of Pakistan located in Islamabad to attend a conference that is for the disabled people in our society and how they cope up with the different situations they face in life. According to a survey, the 50% of the population of disabled people is the women, and they are like an invisible part for our society. Their needs are actually neglected by us and everyone, even the authorities. They are not even given the equal social status, or we can say that the professional status. Only a small or minimal amount of these disabled women enter the professional life. Today we are going to conduct interviews for those women, from those women. Let me introduce you to my group members. First of all, Bilal Ahmed, Bilal Khan, Saad Fiaz, Ahmed Mujtaba, and Ansari. Ali Shah sir, thank you very much for joining me. हमारे साथ मौजूद है रमेश सिंह अरोड़ा साहब, पॉलिटिकल लीडर और माइनॉरिटीज़ के राइट्स के ऊपर इनका काम बहुत विजिबल है पाकिस्तान में। काजमी साहब मौजूद है फ्रॉम पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन फोरम से। ये नौरीन खान, नौरीन इज फर्स्ट एवर एडवोकेट with the disability, especially with cerebral palsy. She is a legal advisor पाकिस्तान बैतुल माल। तो हम कल एक बात कर रहे थे कि अब ये लोगों पे केस नहीं करती हैं जो उन केसेस पे डील करते हैं जब लोग बैतुल माल में गिरते हैं। तो इनका इम्पॉर्टेंट रोल है कि डिसेबल्ड पर्सनस की राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो भी लॉज, जो भी कोर्ट केसेस होते हैं, अगर आप अदालत में जाएँ और आप कहें कि मुझे बैतुल माल ने सपोर्ट नहीं किया तो नौरीन खान ने भी सपोर्टिंग यू। आबिया अकरम को इंट्रोडक्शन में करवाना भूल। आबिया अकरम इज लीडिंग ग्लोबल मूवमेंट ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटीज। सैयद अली शाह साहब से तो हमें थोड़ा सा बताएंगे कि पाकिस्तान में खासतौर पर जब आपने काम किया आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड? बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सीबीएम क्रिस्टोफर ग्लेंडन मिशन जर्मन ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में पिछले ऑलमोस्ट 50 ईयर्स से काम कर रही है। हम लोगों का मैंडेट ही ये है कि हम लोग पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के एम्पावरमेंट में काम करें, और ना सिर्फ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट के थ्रू, लोकल एनजीओज़ के थ्रू और ऑल्सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सेंसिटाइज करें। ये माइंड सेट जो है वो चेंज करना है हम लोगों ने। अपनी जॉब्स ऑलरेडी हैं जो हम लोगों ने पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ को प्राइवेटाइज करना है, ये सिर्फ जॉब्स के हवाले से। लेकिन अदरवाइज पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज़ में उनको हम लोगों ने कलेक्टिवली जो है आगे लेकर आना है। ये बेसिकली सीबीएम का काम है और ये करती है। डिसेबिलिटीज़ की इंक्लूजन की बात होती है तो 4 किस्म के बैरियर्स हैं जो हर इदारे को डिसेबिलिटीज़ को, कम्युनिटीज़ को फेस करने पड़ते हैं। पहला बैरियर है एटीट्यूडनल बैरियर, रवैये। अगर एटीट्यूड बहसीत माशरा अगर हमारा रवैया चेंज हो जाए कि हम पर्सन डिसेबिलिटीज़ को ना सिर्फ साथ लेके चलना चाहते हैं, उनको वो मौके देना चाहते हैं ताकि वो खुद भी तरक्की कर सकें। दूसरा बैरियर है एनवायरमेंटल बैरियर। तीसरा हमारा बैरियर है कम्युनिकेशन। तो चौथा बैरियर है हमारी पॉलिसीज़, लेजिस्लेशन। हमारे साथ मौजूद है आज शायद काफी साहब
بہت شکریہ عاطف بھائی. سب سے پہلے تھوڑا سا میں بتا دوں پاکستانی میٹیریل فورم PHF ریپرزینٹیٹیو باڈی ہے پاکستان میں کام کرنے والی انٹرنیشنل NGOs کی, اور ابھی ہم کوئی 40 سے زیادہ انٹرنیشنل NGOs ہیں جن کا سیکریٹریٹ ہے. تو پہلا پیغام تو یہ ہے کہ اسپیشلی سب کے لیے ہم ایک ٹرم ہمیں ایجوکیٹ کیا تھا عاطف نے اور بہت سارے دوستوں نے کہ یہ پرسن ود ڈسیبلٹی نہیں ہے, یہ پیپل ود ڈفرینٹ ایبلٹی ہے. ہمارے ساتھ ارتھ کوئک افیکٹڈ ایریا میں جتنے بھی خواتین جو ڈسیبلڈ ہو گئی تھی وہ آج سب یہاں پہ موجود ہیں, اور آئی ریئلی لائک اکنالج کہ وہ ہر دفعہ آتی ہے اور ایمرجنسی رسپانس پہ کہ ان کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے, اسی کی بیسس پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ آگے کیا ہونا چاہیے تاکہ ان کو وہ چیلنجز دوبارہ نہ فیس کرنے پڑے. کہ ہم پرسنس ود ڈسیبلٹیز کی تھوڑی سی سچویشن, کیونکہ جب بھی ڈیزاسٹر آتا ہے پالیسیز بنتی ہیں, ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے, سب سے بڑا چیلنج یہ آیا کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا گیا. وی آر 10 to 15% آف دا ٹوٹل پاپولیشن, 10 سے 15%, اور 50% آف دیم آر وومن اینڈ گرلز ود ڈسیبلٹی. انکلوڈ ایوری بڈی بفور, یہ نہیں کہ آپ بعد میں ان کا سوچیں کہ وہ ہم رہ گئے. تو ہاؤ ڈو یو میک سسٹمز لائک دیٹ؟ اچھا, آپ کیا جاب کرتے ہیں؟ میں رائٹ ناؤ اسٹیپ اسپیشل ٹیلنٹ ایکسچینج پروگرام میں ایز اے سائیکو سوشل سپورٹ ورکر کام کر رہی ہوں. پروجیکٹ ہے ان کا جینڈر بیسڈ وائلنس کے حوالے سے جو وومن ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہے, اور اس کے علاوہ نیشنل فورم آف وومن ود ڈسیبلٹیز میں ایز اے انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر کام کر رہی ہوں. آپ کو مطلب جس طرح یہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح اتنی زیادہ مطلب نہیں ہے جاب اپرچونیٹیز, تو آپ کو کس طرح سے مطلب یہ پتہ لگا کہ جاب اپرچونیٹی دی جا رہی ہے, اور اس طرح مطلب کس طرح سے آپ کو آفر ہوا؟ یا ایکچولی میں اس موومنٹ میں ڈسیبلٹی موومنٹ میں ایز اے ڈسیبلٹی رائٹ ایکٹیوسٹ پچھلے 15 سال سے کام کر رہی ہوں. میں نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کیا ہے, ڈفرینٹ OPDs یعنی آرگنائزیشنز آف پرسن ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ کام کیا ہے, ایز اے پروجیکٹ مینیجر کیا. میں نے پاکستان بیت المال میں بھی جو ہے ان کا ایک ایز اے پروجیکٹ کوآرڈینیٹر کام کیا تھا. تو آل اوور میں کافی عرصے سے کام کر رہی ہوں. اسٹارٹ ہم نے والنٹیئرس ورک سے ہی کیا تھا, اور تقریباً بہت عرصہ 15 ایئرس ہم نے جو ہے وہ والنٹیئر ہی کام کیا ہے. تو اب جو ہے وہ ایسی بات ہے دنیا جانتی ہے اور پتہ ہے ہمیں, تو وہ ڈفرینٹ پروجیکٹس میں جو ہے میں ایز اے کنسلٹنٹ اور ایز اے کوآرڈینیٹر موومنٹ بائی رائٹ بیس آرگنائزیشنس میں وہ پھر ہمیں جو ہے وہ آن بورڈ لیتی ہیں. اور جو ہمارا فورم ہے نیشنل فورم آف وومن ود ڈسیبلٹیز, اس میں اب ابھی تک ہم اپنی سروسز جو ہے وہ والنٹیئر ہی دے رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک کاز ہے. پیسوں کی ظاہر سی بات ہے کسی کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن ایک کاز بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کام کرنا ہے. جو خواتین ڈسیبلٹی کے ساتھ گھروں پہ موجود ہیں ان کی کاؤنسلنگ کیسے کرنی ہے, ان کو اس پوزیشن تک کیسے لے کر آنا ہے کہ وہ بھی اپنی لائف کو ڈگنیٹی اینڈ پرائڈ کے ساتھ جو ہے وہ گزار سکیں. تو ان کو ڈفرینٹ ٹریننگس دینا, ان کو موٹیویٹ کرنا, ان کو امپاور کرنا, تو یہ ساری چیزیں. اچھا, آپ کی کوالیفیکیشن کی؟ میں نے گریجویشن کی ہے BSc ڈبل اسٹیٹس کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ڈفرینٹ کنٹریز ہیں وہاں سے ٹریننگس لے کر آئی ہوں, اور اس ٹریننگ کو یہاں پر جو ہے اپلائی کر رہے ہیں فور دا رائٹس آف وومن ود ڈسیبلٹیز. تو فیملی والوں نے سپورٹ آپ کو مطلب کس طرح سے سپورٹ کیا, کس نے سپورٹ؟ ڈیفینیٹلی فیملی کی سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ گھر سے ہی آپ کو جو ہے گروتھ ملتی ہے, آپ کو کام کرنے کی ہمت ملتی ہے, آپ کو اپنی ڈسیبلٹی کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے ساتھ آگے چلنے کی ہمت جو ہے وہی ہوتی ہے. تو میری فیملی بہت زیادہ سپورٹیو تھی, میرے پیرنٹس, میرے بھائی, انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, جس کی وجہ سے میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی, پھر اس موومنٹ میں آئی, کام کرنے کی اجازت دی. اور ابھی میری ڈسیبلٹی مجھے بہت زیادہ سیویئر ہے, میں اپنا کوئی بھی کام خود سے نہیں کر سکتی, مجھے 24 آور جو ہے پرسنل اسسٹنٹ کی ضرورت ہے, لیکن گھر کی سپورٹ سے جو ہے میں وہ اسسٹنٹ یوز کر رہی ہوں, اور اس کو یوز کرتے ہوئے میں اپنی ڈیلی لائف میں جو ٹاسک ہے ان کو پرفارم کر رہی ہوں. تو آپ کا مطلب جو یہ ہے سارا اس طرح مطلب آپ لوگوں کی جاب سینٹرز ہیں, اس میں جو لوگ مطلب ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں, جن کی مطلب نہیں ایبل ہوتے کہ وہ پڑھ لکھ سکیں, ان کو کس طرح سے جاب آفر کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے؟ ایکچولی جو لوگ پڑھ لکھ نہیں سکتے, یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا بیک ڈراپ ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہے. پھر پاورٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے کہ بچے
बच्चों को वालिदैन जो हैं जो डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं उनको घर से बाहर नहीं भेजते हैं कि स्कूल एक्सेसिबल नहीं होगा, आगे वो जा नहीं सकेंगे, फिर को जाने के लिए एक टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, फिर व्हील चेयर्स रखनी पड़ेगी, या वो किसी भी डिसेबिलिटी के साथ हैं तो प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ती है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो पढ़ाई की तरफ नहीं भी चाहते तो उनके लिए टेक्निकल जो हुनर है वो बहुत लाजमी है कि उनको ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो उनको जो है वो ये ट्रेनिंग्स देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स जिनको आप कहते हैं, कि कुछ कोई सिलाई कढ़ाई सीख लेते हैं या कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, कोई भी वर्कशॉप है कुछ भी, तो उनको उनके अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं तो वो उनको उजागर करने की ज़रूरत है कि उनको ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएँ कि वो अपनी लाइवलीहुड को जो है वो कर सकें, कि वो अपनी तालीम ना भी हो तो वो पैसे को कमा सकें, अपनी इस फैमिली को सपोर्ट कर सकें। आप थोड़े से चैलेंजेस बताएंगे किस तरह? चैलेंजेस सबको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जो हमारे माशरे के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी स्पेशली वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को फेस करने पड़ते हैं एटीट्यूडनल चैलेंज है, बिहेवियर है। हम यहाँ से भी व्हीलचेयर लेके बाहर निकलेंगे तो 100 लोग हमें जो है वो आवाज़ें कर सकें, हम जो है वो किसी प्राइवेट वैन में या उसमें सफ़र नहीं कर सकते, बस वाले हमें बिठाते नहीं या वैन वाले हमें जो है वो नहीं बिठाएंगे। तो एक आम औरत अगर घर से बाहर निकलती है उसको इतने ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन अगर कोई खातून डिसेबिलिटी के साथ है, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड है, चाहे वो हेयरिंग इम्पेयर्ड है, वो सुन नहीं सकते, वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? एक व्हीलचेयर यूज़र लड़की है वो कैसे जो है वो किसी आम गाड़ी के अंदर जो है सफ़र कर सके? फिर एजुकेशन के लेवल पे आके इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हमें जो है बहुत ज़्यादा बैरियर फेस करने पड़ते हैं। इन्वायरमेंटल है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हर कोई इक्वालिटी के साथ जो है वो किसी भी बिल्डिंग में एंटर हो सके। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करना पड़ते हैं। और आप थोड़ा सा शेयर मोटिवेट करने में जो मतलब इस तरह है उनको मोटिवेट करने के लिए देखिए चैलेंजेस हैं बहुत ज़्यादा, ये भी हम मानते हैं, लेकिन हर चैलेंज का, हर मुश्किल का एक हल अल्लाह ताला ने जो है वो ज़रूर रखा है। वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो अगर हम अपने आप को एक डिसेबल्ड समझकर टोटली घर में बंद हो जाएंगे या पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालेंगे तो इस तरह तो फुल स्टॉप जो है वो लग जाएगा। तो ऐसे पेरेंट्स को चाहिए, ऐसे लोगों को चाहिए, खासतौर पर मैं डिसेबिलिटीज़ की बात करूँगी कि उनको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में फुल स्टॉप ना लगाएं। ज़िंदगी बहुत हसीन है, ज़िंदगी को एंजॉय करें, एक दफ़ा मिलनी है और एक दफ़ा के बाद ये ज़िंदगी दोबारा नहीं आनी। तो अगर हम ज़िंदगी को ऐसे ही रोज़ के ख़त्म कर लेंगे तो वो जो है वो वैसे ही गुजर जाएगी। खुश होकर गुजारेंगे तब भी गुजरेंगे, तो क्यों ना हम जो है वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे और बेहतर तरीके से खुश होकर गुजारें, क्योंकि ख्वाब देखना जो है वो हर इंसान का हक है और आप ख्वाब देखेंगे तो उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। तो दैट्स वाई तमाम टैलेंटेड लोग होते हैं घर में, वो बस यही सोचते हैं कि हम लोग शायद कुछ कर नहीं सकते, तो वो मतलब वो नहीं करते। तो उसके लिए मतलब आप खुद भी देखिए आजकल तो ऑनलाइन इतने ज़्यादा काम आते हैं कि अगर जो अडकट टैलेंट है, किसी में कंप्यूटर हर किसी को चलाना आता है, मोबाइल हर किसी को यूज़ करना आता है, तो वो वाई नॉट कि वो उसे ऐसे फिजूल चैटिंग कर रहे हैं या उसका बेफजूल यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो है उसको अच्छे काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग भी बना सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वो उस तरफ भी जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। जी मेरा नाम डॉक्टर युसरा गिलानी है। आप किस इदारे से होंगे? जी मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूँ और मैं यहाँ पर डिसेबिलिटी सेक्टर में एज अ साइको सोशल सपोर्ट कंसल्टेंट काम कर रही हूँ स्टेप ऑर्गेनाइजेशन। तो आप यहाँ तक इस स्टेज तक कैसे पहुँची? आपका जो प्रोसेस था वो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं उस दौरान और क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आई इस मुकाम तक पहुँचते हुए जिस पर आप आज हैं? जी इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल और मैं समझती हूँ कि जब आपके अंदर विल पावर हो और आपको पता हो कि अब आपने अपनी डिसेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ को मैनेज करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैंने चूँकि मेरी डिसेबिलिटी जो है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो उसमें चूँकि ये प्रोग्रेसिव एक डिसेबिलिटी है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरी स्ट्रेंथ्स जो हैं वो कम होती गई, मेरी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो कम होती गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने इस चीज़ को कभी अपने उस सर पे सवार किया हो और मैंने कभी इसको अपना समझा हो कि ये मेरा बैरियर है डिसेबिलिटी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ा और मैंने एजुकेशन सारी मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी से ली और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग भी मिले और सबसे बढ़ के ये होता है कि जब आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव हो और फिर जब आप खुद स्ट्रॉन्ग हो और आपको पता हो कि अब आपने अपने इर्द गिर्द जो चैलेंजेस हैं उनसे कोप अप करना है
تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمیں ہر چیز بہت اسموتھلی ملی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو جو انوائرمنٹ ہے وہ بیریئرز بہت زیادہ تھے لیکن ان کے ساتھ مقابلہ کیا. اور الحمدللہ میں پہلے ہاسپٹل سیکٹر میں کام کرتی رہی ہوں, ہیلتھ پروفیشن میں, اور اب میں 2 سال سے ڈسیبلٹی سیکٹر میں کام کر رہی ہوں. اور آپ کے مطابق جیسے کہ ہم بہت کم دیکھتے ہیں ورکنگ ڈسیبلٹی یعنی ورکنگ پیپل ود ڈسیبلٹیز بہت کم دیکھتے ہیں, تو آپ کے مطابق گورنمنٹ کا اس لحاظ سے کیا رویہ ہے, یعنی گورنمنٹ اس کے لیے کیا سٹیپس لے رہی ہے, گورنمنٹ کی کیا امپلیمنٹیشنز ہیں اس بارے میں؟ کہ اچھا اس میں یہ ہے کہ واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو امپلائمنٹ ہے ابھی بہت کم ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز کی. اس میں بہت سے چیلنجز بھی ہیں کیونکہ سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کی ابھی اتنا ہمارے جو ہم اسلام آباد پنڈی کو دیکھ لیں اپنے ارد گرد تو ایکسیسیبل نہیں ہے ہمارے پاس انسٹیٹیوٹس. تو وہ ان کے لیے سب سے بڑا جو بیریئر ہوتا ہے وہ ایجوکیشن ہوتا ہے کہ وہ ایجوکیشن ہی نہیں اپنی لے پا رہے. اب یہ ہے کہ ایسا اب سوسائٹی میں ہمارے ایک ریولیوشن میں سمجھتی ہوں کہ آیا ہے کہ جو پرسن ود ڈسیبلٹی ہیں وہ اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب وہ ایجوکیٹڈ پرسن ود ڈسیبلٹی معاشرے میں نکلیں گے تو یقیناً جابس بھی آئیں گی. اور اب گورنمنٹ کام کر رہی ہے لیکن ابھی بھی بہت کام ہونا باقی ہے. کوٹا سسٹم موجود ہے ڈسیبلس کے لیے, لیکن یہ ہے کہ کوٹا سسٹم ہم چاہیں گے کہ اس میں مزید اضافہ ہو کیونکہ بہت سے پرسن ود ڈسیبلٹی ہیں ایسے جن کے پاس پروفیشنل ڈگریز ہیں لیکن وہ چونکہ ابھی رسائی نہیں ہے اداروں میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ سینسیٹائز نہیں ہے ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ. انہیں نہیں پتہ کہ اگر ہمارے پاس ایک امپلائی ہے وہ ڈسیبل ہے, پرسن میں ڈسیبلٹی ہے, تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اس کو ایک ترس بھری نگاہ سے نہیں دیکھنا بلکہ وہ بھی معاشرے میں ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں اور آرگنائزیشن میں کام کر سکتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ معاشرے میں اداروں کی سینسیٹائزیشن بھی کی جائے ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ, اور گورنمنٹ کی بھی بہت ضرورت ہے کہ مزید جو ہے وہ امپلائمنٹ سیکٹر میں کام کریں, ایجوکیشن سیکٹر میں بھی مزید کام ہو کہ ایکسیسیبل ادارے ہوں تاکہ پرسن ود ڈسیبلٹی ایک سوشل جو بیریئر میں اس وقت ہیں جو وہ سوشلی باؤنڈ ہو کے گھروں میں رہ گئے ہیں خاص کر ویمن ود ڈسیبلٹیز, تو وہ گھروں سے باہر نکلیں اور وہ بھی اسی طرح معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکیں جس طرح ایک عام جو نان ڈسیبل بندہ ہے وہ کر رہا ہے. تھینک یو. آپ کا نام؟ میرا نام ماریہ قریشی. آپ کو جاب وغیرہ؟ جی میں اسپیشل ٹیلنٹ ایکسچینج پروگرام میں ایز اے سائیکو سوشل سپورٹ ورکر کام کر رہی ہوں. یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ فنڈڈ بائی UNFP ہے جس میں ہم جینڈر بیس وائلنس اور خاص طور پر وومن ود ڈسیبلٹیز کو اگر وہ کسی بھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس صورت میں وہ کہاں سے ان کو ہیلپ مل سکتی ہے ہم اور اس کی اویئرنیس پر ہم کام کر رہے ہیں. اب وہ کتنا ٹائم ہو گیا مطلب اس جاب کو کرتے ہوئے؟ ویسے تو میرا ڈسیبلٹی موومنٹ میں تقریباً میں 15 سال سے کام کر رہی ہوں مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ مختلف کیپیسٹیز میں, لیکن ریسنٹلی یہ جو کرنٹلی میری جاب ہے اس کو کرتے ہوئے مجھے 1 سال ہو چکا ہے. مطلب آپ کو کن چیلنجز کا یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے؟ جی میں جہاں تک دیکھوں کہ بینگ وومن ود ڈسیبلٹی بہت سارے چیلنجز ہیں جو ہم ڈیلی لائف میں جن کو فیس کرتے ہیں. مطلب آپ سوچیں کہ صبح گھر سے نکلنا اور آپ کو ٹرانسپورٹ کی جو سہولت ہے اس کو وہ میسر نہیں ہے. مطلب عام پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہم سفر نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو آپ کو ٹیکسی ہائر کرنا پڑتی ہے جو کہ 10 ٹائمز اس کا فیئر زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا برڈن ہے. آپ کی آدھی سے زیادہ پے جو سیلری ہوتی ہے وہ اسی میں چلی جاتی ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ معاشرے میں اس طرح سے ایکسیپٹنس نہیں ہے معذور افراد کی جیسے کہ ہونی چاہیے. عام شہری کو جو سہولیات میسر ہیں وہ پرسن ود ڈسیبلٹیز اور خاص طور پر وومن ود ڈسیبلٹیز کو نہیں ہے. جاب کی جہاں تک بات ہے تو وہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ بے شک آپ کی کوالیفیکیشن بھی ہو, آپ کے پاس ایکسپیرینس کو وہ جج کرتے ہیں جو کہ ظاہر ہے جب تک جاب نہیں کریں گے ایکسپیرینس نہیں ہوگا.
پھر وہ اس لیے ہمیں پریفر نہیں کرتے جاب دینے میں، کیونکہ اگر وہ ہمیں کہیں پہ جاب دیں گے تو انہیں اپنا جو آفس ہے وہ ہماری نیڈس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ آفس موسٹلی ہوتا ہے کہ ایکسیسیبل نہیں ہوتا ویل چیئر یوزرز کے لیے. وہاں پہ اسٹیئرز ہوتی ہیں، وہاں پہ کہ واش روم اتنے کھلے نہیں ہوتے جس کو ہم ڈیلی لائف میں یوز کر سکیں، اور جو سیٹنگز ہوتی ہیں وہ ہمارے اکارڈنگ نہیں ہوتی. تو اس لیے وہ لوگ پھر ریفیوز کر دیتے ہیں کہ ہم کسی پرسن ود ڈسیبلٹی کو ہائر کرنے کی بجائے وہ پریفر کرتے ہیں کہ نان ڈسیبل لوگوں کو ہائر کریں. تو یہ ایک مین ریزن ہے ان امپلائمنٹ کی. اور اس طرح تو آپ کو مطلب آفیسز میں ٹریٹ ویسے ہی کیا جاتا ہے جس طرح نارمل پرسن کو کیا جاتا ہے یا کوئی ایکسٹرا؟ اچھا، میرا جہاں تک ایکسپیرینس ہے، میں نے او پی ڈیز میں کام کیا ہے جو آرگنائزیشن لیڈ بائی پیپل ود ڈسیبلٹیز. تو وہاں تو ظاہر ہے کہ ہم اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ ہر ایک سے برابری کی سطح پر سلوک کیا جائے. لیکن جو میری کولیگس ہیں ایسی جو کہ کسی ایسے ادارے میں کام کرتی ہیں جہاں پہ زیادہ تر عملہ جو ہے وہ نان ڈسیبل ہے، تو بہت دفعہ انہیں ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. تو آپ باقی جو ڈسیبلز یا اسپیشلس ہیں تو آپ ان کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ وہ کس طرح مطلب لائف گزاریں، یا جن ایکسپیرینس سے آپ گزری ہیں ان کو نہ اس پہ گزرنا؟ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور تقریباً میری جو 15-16 سال کی لائف ہے جو میں نے ڈسیبلٹی کے ساتھ گزاری ہے، تو میں محسوس کرتی ہوں کہ جب میں نئی میں ڈسیبلٹی میں کا یہ سامنا مجھے کرنا پڑا تو اس وقت زندگی زیادہ مشکل تھی. مطلب لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی، لوگ ڈسیبلٹی کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ بیچارے ہیں، بوجھ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اب لوگوں کی سوچ بھی مطلب چینج ہوئی ہے، اور حکومتی سطح پر اور اداروں کی سطح پر لوگ اب انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو چھوٹی سی ایفرٹس تھیں وہ رنگ لا رہی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دور میں انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی اس حوالے سے. انشاءاللہ. چلو تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تو پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ تو ایٹیچیوڈ کا ہے، ہمارے رویوں کا ہے. کیا ہمارے رویے پی ڈبلیو ڈی ہے اس کے لیے، یا فار دا میٹر جو ٹرانس کمیونٹی ہے، کیا ہمارے رویے ایسے ہیں کہ ہماری ایکسیپٹیبلٹی ہے؟ ہم نے تو اس کمیونٹی کو انفارچونیٹلی آئسولیٹ کیا ہوا ہے. اس کمیونٹی کو ہم نے اس کی جس طرح اس کو لے کے چلنا چاہیے، اون کرنا چاہیے، جو اس کمیونٹی کے مسائل ہیں ان کے لیے کام کرنا چاہیے، اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا. اور یہ ایک ریئلٹی ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم اپنی مائنورٹی کا ذکر کیا تو مائنورٹی اٹسیلف کیونکہ وہ پاکستان کے اندر 2% مائنورٹی ہے، تو اب خود اندازہ لگائیے اگر مائنورٹی ہو، ویمن ہو، پور ہو، اور اس کے اوپر ایک ولنریبلٹی یہ ہو کہ آگے اس سے پی ڈبلیو ڈی ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا سچویشن ہو جائے گی جس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. میں نے فلڈ کے اندر ابھی جب کووڈ آیا تھا تو کووڈ میں جب اس میں خاص کر جب زکوٰۃ کی بات آئی تو زکوٰۃ میں سے بہت سارے مائنورٹیز کو کہہ کے یہ نکال دیا گیا کہ آپ پہ زکوٰۃ اپلیکیبل نہیں ہے. اوکے، نہیں ہوگی زکوٰۃ اپلیکیبل، بٹ دے آر دی سٹیزن آف پاکستان. بنا رہے ہیں آنچل کو پرچم، بنا رہے ہیں جھلملا رہے ہیں. What we learned today is that these are not the people with disabilities. These are the people with different special abilities. Thank you. مجھے اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مجھے پتہ ہے، بس صحیح ہے، میں بھی کرتا ہوں. آتمبادی. So we need to start with a different phase today. محبت کر نہیں سکتے، وعدے ہزار کرتے ہیں. Love you. ایسے والے نہیں بہت غلط ہوتے. In their respected